الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات محترم، پچھلے 2 جمعوں سے آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ پہلا کلمہ اور دوسرے کلمے پر کچھ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی. آج انشاءاللہ تیسرا کلمہ پر تھوڑی گفتگو ہوگی. ہمارے مسلمان بھائیوں کو بعض اوقات کلمے کے الفاظ صحیح طرح یاد نہیں ہوتے ہیں. اسی وجہ سے یہ کتاب نماز مصطفیٰ شروع کی تھی تاکہ عقائد کی بھی اصلاح ہو جائے. کچھ نماز کے مسائل ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور کلمات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ان کے معانی مطلب پر بھی غور ہوگا انشاءاللہ. تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ، یہ ہر مسلمان کو یاد ہوگا بھی اور ہونا بھی چاہیے کہ اللہ تعالی تمام خامیوں اور شریکوں سے پاک ہے. یہ تو اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ پاک تمام خامیوں اور شریکوں سے پاک ہے کہ اس جیسا اور کوئی پاک ہے ہی نہیں. ویسے تو دیکھا جائے تو ہم بھی پاک اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے کپڑے بھی پاک ہیں، ہمارا جسم بھی پاک ہے. وضو کیا، غسل کیا، جسم ہمارا پاک ہو گیا. لیکن کیا اللہ کی ذات بھی ایسے ہی پاک ہے جیسے ہم پاک ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں. اللہ پاک تمام خامیوں سے، عیوب سے، فتور سے، کمزوریوں سے، نقائص سے پاک ہے. اور یہ ہم اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی. انسان ہونے کے ناطے سے تمام خامیاں، کمزوریاں، نقائص ہم میں موجود ہیں، ہر انسان میں موجود ہیں. لیکن اللہ وہ ذات ہے جس میں یہ تمام چیزیں، عیوب، فتور، نقائص، تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک. صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اور شریکوں سے ہی پاک ہے. اللہ کا کوئی حصہ دار نہیں. ہمارے حصے دار بے شمار ہیں. ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، والدین ہیں اور رشتہ دار ہیں. اللہ کا نہ کوئی والد ہے نہ کوئی اولاد ہے. اللہ پاک ان تمام قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے. سبحان کے یہی مطلب ہے نا جی. پھر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تمام خوبیاں کمالات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ تو ہر انسان سن کے یاد ہونا ہی چاہیے اور سب کو یاد ہو گئی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی پکار کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز، منت منوتی کچھ بھی نہیں. جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے. اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ کا سب گناہوں سے بچنے میں مدد کرنے والا ہے اور مدد اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہمارے اندر جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں سے بچنے میں مدد صرف اللہ ہی کی ہوتی ہے اور کوئی اور نہیں کر سکتا. اگر کوئی نیکی ہم کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے. اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں. سب کچھ جو بھی ہے اللہ کا عطا کرتا ہے. ایک دعا یاد ہے ہر انسان کو ہونی چاہیے. مجھے تھوڑی بہت یاد ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. کہ اللہ ہمیں حق کو حق کی سچ میں شکل میں دکھا کر اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا ایک مختصر سا معنی یہ ہے یعنی کہ اللہ کے بغیر کوئی انسان سچ کی طرف نہیں جا سکتا، حقائق نہیں بول سکتا، کوئی نیکی کام نہیں کر سکتا. وارزقنا اتباع کبھی اس کی اتباع اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.
وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں باطل کو باطل کی شکل میں دکھا کر، غلط کو غلط کی شکل میں دکھا کر اس سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کلمے میں یہ جو الفاظ ہیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، اس کا یہی مطلب ہے کہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے کہ وہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی، اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک توفیق دیتے ہیں تبھی انسان کوئی نیکی کام کرتا ہے۔ اگر انسان سے کوئی گناہ ہوتا ہے اس سے بچتا ہے، وہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا۔ تو تمام قسم کی جو جتنے بھی خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، صرف اللہ کی ذات میں اور کچھ اور نہیں۔ اب اس تیسرا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یہ کلمہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ پوری کائنات سے زیادہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے یہ کلمہ محبوب ہے، پوری کائنات کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تیسرے کلمے کا یہ فائدہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اس کی جو سند ہے مسلم شریف میں بھی یہ ہے، مستدرک حاکم اور کنز العمال حدیثی کتابیں، یہ صحیح سند سے یہ کلمہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کلمہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے سورج چھوٹا سا ہے نہیں جو ایک جگہ پر طلوع ہو، وہ تو پوری کائنات پر طلوع ہوگا، یعنی پوری کائنات سے زیادہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ کلمہ ان کو محبوب ہے۔ باقی اللہ سے دعا فرمائیں اللہ پاک ہماری عقائد کی اصلاح فرما دے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یعنی وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں۔ وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، سارے جہان کو سنبھالنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے۔
اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہت اور اس کا علم آسمان و زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا عالی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی. سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی. وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے. وہی مجبور و مضطر کی دعائیں سننے والا ہے. کرے کیوں آستانے غیر پر آہ فغاں کوئی. دعاؤں میں پکارو اس خدا بند جہاں ہی کو. دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو. نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی. وہی ہے حامی و ناصر. وہی ہے حامی و ناصر. وہی ہے حاضر و ناظر. وہی ہے حامی و ناصر. وہی ہے حاضر و ناظر. بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی. وہی ہے حامی و ناصر. وہی ہے حاضر و ناظر. بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی. اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا. اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا. سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی. خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں. بنائے تو خدا کے نام کو ورد زباں کوئی. یہی تعلیم قرآن ہے. یہی ہے حاصل سنت. یہی تعلیم قرآن ہے. یہی ہے حاصل سنت. نہیں معبود برحق جز خدا بندے جہاں کوئی. ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا.
ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ برادران محترم، اتنا تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ قرآن کریم کی ایک اہم آیت کہ اس جیسی کوئی آیت اللہ نے نہ قرآن میں اتاری نہ دیگر آسمانی کتابوں میں۔ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ اس کا جو پہلا جملہ ہے پچھلے جمعے میں نے اشارہ آپ کو کیا تھا، ممکن ہے یاد ہو، اب پھر میں تھوڑی سی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ الفاظ تو قرآن حکیم کے یہ اللہ لا الہ الا ہو، لیکن ہم چونکہ مخلوق ہیں اور مخلوق کو اس بات کی اجازت نہیں کہ الفاظ میں تبدیل کرے، البتہ اس کے معنی اور مطلب کو سامنے رکھ کر، اس کی اغراض کو سامنے رکھ کر ہم کچھ عرض کر سکتے ہیں۔ یعنی یوں اس کو یوں کہتے ہیں اللہ الہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ یہ لفظ الہ جو ہے بار بار میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، قرآن کریم کے اندر سینکڑوں مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ چند آیتیں میں ابھی آپ کو سناؤں گا۔ آپ جب بھی کسی غیر مسلم کو دائرہ اسلام میں لانا چاہتے ہیں تو اس کو کلمہ ہی پڑھاتے ہیں، اس کو یہ نہیں کہتے تو پہلے نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، روزے رکھ، حج کر، قربانی دے، نہ، سب سے پہلے آپ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ اور کلمے کے یہی بول ہوتے ہیں لا الہ، پہلے الہ کا انکار ہو رہا ہے، لا الہ، الہ کوئی نہیں، الہ کوئی نہیں۔ پھر کہتے ہیں، پھر اقرار الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے، پہلے انکار پھر اقرار، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ ہی الہ ہے۔ یہ چیز قرآن حکیم کے اندر اتنی مرتبہ بیان ہوئی ہے کہ میں اس مختصر وقت کے اندر اس ساری آیات آپ کے سامنے پیش کرنے سے عاجز ہوں، لیکن اشارے ضرور دے رہا ہوں۔ اور ایک چیز جس کی طرف پہلے متوجہ کرا چکا ہوں، اب بھی ذہن نشین فرما لے اور ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، قرآن کریم کی تعلیمات کا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے اور کوئی نہیں، اور سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ یہ جو بات میں نے عرض کی ہے، اس کی روشنی میں جب آپ قرآن کریم کی تلاوت جب کریں گے
تو لفظ الہ جہاں بھی آئے گا دائیں بائیں اس میں غور کریں آپ، تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو میری یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور نہ صرف سمجھ آئے گی بلکہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور ایک جذبہ اللہ پاک پیدا کریں گے کہ میں اس بات کو اپنی دوسروں تک پہنچا دوں۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ ہی الہ ہے، اور ایسا اس کے سوا آسمان و زمین میں اور کوئی نہیں، اور اس پر کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ سب سے پہلے اس کا غیر اللہ سے انکار کیا اور یہ بتایا کہ اللہ ہی سب کچھ مخفی چیزوں جاننے والا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹوں کے اندر، کسی کو گورا بنا دیتا ہے، کسی کو کالا بنا دیتا ہے، کسی کو حسن و جمال کا پیکر بنا دیتا ہے، کوئی بھدی رنگ والا ہے۔ یہ سارے فیصلے کرنے والا اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کسی اور کا کوئی تصرف نہیں ہوتا، حتیٰ کہ جو ماں ہوتی ہے وہ خود بھی اپنے پیٹ میں کوئی تصرف نہیں کر سکتی۔ اور دیکھیں قرآن کا انداز، کیف یشاء، اللہ جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، یہ کرنے والی ذات الہ ہے۔ یہ دو باتیں سمجھا دی، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ ہے کہ اس میں کوئی چیز مخفی نہیں، اور کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے، جیسا کہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک بچے کو کچھ شکلیں دینے والا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ ایک مقام پر سورہ آل عمران میں غالباً اس کی آیت نمبر 18 ہے، بڑا اسلوب دیکھیں جی، شاہد اللہ، غور کریں اس پر، شاہد اللہ، اللہ گواہی دیتے ہیں کس بات کی؟ انہ لا الہ الا ہو، اس بات گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ یہ اللہ خود اعلان کر رہے ہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، انصاف پر قائم اہل علم بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پہلے لا الہ کا لفظ سن لیں، پہلے اس کے بارے میں فرمایا اللہ کی گواہی بھی ہے، فرشتوں کی گواہی بھی ہے، اہل علم کی گواہی بھی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ میں نے اس لیے عرض کیا آپ کو کہ قرآن کریم کی جب آپ غور کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار قرآن کریم کے تلاوت کرنے کی اور اس کے معنی و مطالب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غور فرمائیں گے تو نہ صرف یہ کہ خود سمجھ میں آئے گی بلکہ ایسا جذبہ خدا پیدا کریں گے کہ دوسروں تک منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے، نہ صرف یہ کہ آپ کی اپنی سوچ درست ہو، دوسروں کی سوچ کو درست کرنے والے بن جائیں۔ ایک مقام میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، پکے کافر ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ اللہ اعلان کرتے ہیں وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، حالانکہ اللہ ہی الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں۔ ایک مقام میں قرآن کریم قُلْ أَرَأَيْتُمْ، میرے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیں ذرا بتاؤ تو صحیح،
ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ تمہارے کان چھین لے، کانوں کی شنوائی ختم کر دے، وابصارکم، تمہاری بینائی چھین لے، وختم علی قلوبکم، تمہارے سمجھ کو بھی ختم کر دے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، پھر اللہ کے سوا کوئی اور الہ کون ہے جو ان ساری چیزوں کو واپس لا کر دے؟ یہ جس ذات نے دی اس کو الہ کہتے ہیں۔ قرآن یہ سمجھانا چاہتا ہے جو کچھ تمہارے پاس نعمتیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، دینے والی ذات الہ ہے۔ اب چند آیتیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی قرآن کریم بیان کی، مثلا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، یقینا اللہ نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کے پاس بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اپنے قوم کو فرمان لگے لوگو اللہ کی بندگی کو، اللہ کے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور کارساز الہ نہیں۔ ہر پیغمبر کا جو تذکرہ کیا اس نے الہ کہا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے بھی وہی بات فرمائی جو دوسرے انبیاء نے، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ حضرات رجوع کرائی ہے، آپ اگر قرآن کریم سے نوح علیہ السلام کی قوم کی نمازوں کا کہ کیسی نمازیں پڑھتے تھے، کہ زکوٰۃ کیسے کرتے تھے اور دیگر کام کیسے کرتے تھے، تلاش کریں قرآن کریم۔ اسی طریقے سے صالح علیہ السلام کے کسی پیغمبر کی عبادات کا ذکر قرآن کریم میں، یقیناً عبادت کرتے ہوں گے، ایسا ممکن نہیں ہے میں اور آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، وہ نہیں کرتے ہوں گے۔ قرآن کیوں نہیں بیان کرتا؟ قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے وہ یہ ہے۔ اگر ہم قرآن کریم سے نوح علیہ السلام کی نمازوں کا تذکرہ معلوم کرنا چاہیں نہیں ملے گا، زکوٰۃ کا نہیں ملے گا، صدقہ خیرات کا نہیں ملے گا، قربانی کا نہیں ملے گا، ملے گا تو یہی اللہ کی توحید کا مسئلہ۔ پیغمبر فرمایا یا قوم میری قوم اللہ ہی کی بندگی، اللہ ہی کی بندگی، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی کارساز نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین والوں کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے فرمایا میری قوم اللہ کی بندگی کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور کارساز نہیں۔ پھر آخر میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، فرما دیجئے دنیا بھر کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، بھیجا ہوا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی قبضہ قدرت میں آسمان و زمین ہے۔ میرا پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ ہر پیغمبر کا تذکرہ قرآن کی کس انداز سے کرتا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران کبھی آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں اتنی اللہ پاک نازل فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نماز پڑھتے تھے، ایسا رکوع کرتے تھے، ایسا سجدہ کرتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر میں جو آپ حضرات کی سمع خراسی کرتا ہوں بار بار، ہو سکتا ہے کہ آپ آسان کرتے ہیں کہ اس مولوی میں کچھ نہیں آتا، الحمدللہ بہت کچھ آتا ہے، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت اتری تو نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ وہی اپنا خون
اپنے عزیز، اپنے رشتہ دار، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ، میں اور کچھ نہیں کہا. یہ نہیں فرمایا کہ تم نمازیں پڑھنا شروع کر دو، روزے رکھنا شروع کر دو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ. کتنی سی بات سننی تھی. کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا. وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم، جاؤ جاؤ چلو اپنے پرانے خداؤں پر جمے رہو، اپنے آباء و اجداد کا جو دین و مذہب تھا اسے پر قائم رہو. ایسا ہی ہوا. اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھینکنے والا اپنا خون، اپنا چچا، وہ چچا جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے پہلے اتنی محبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں اس کے بیٹوں کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے پاک پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر، کوئی شخص بھی کسی کے ساتھ جب رشتہ کرتا ہے تو رشتہ دلیل ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پیار ہو. وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سارے خاندان کے ساتھ پیار تھا، لیکن چچاؤں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ قرآن بتاتا ہے، حدیث میں 2 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح، اس کے بچوں کے نکاح. عتبہ کے بیٹے نکاح کے اندر حضرت رقیہ تھی اور عتیبہ اس کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ ام کلثوم، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعلان فرمایا اور وہ تو سارے خاندان جتنے مشرکین مکہ تھے سب کے عقیدے خلاف تھے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پھینکنے والے اپنے چچا اور کچھ نہیں کر نہیں سکتا تھا، تو اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو. آپ جانتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اپنا رشتہ توڑتا ہے اور نکاح و طلاق کا معاملہ اس میں سب سے پہلے یہ کوشش کرتے ہیں اس سے ان کو اذیت پہنچے گی، جس کے ہم مخالف ہیں اس کو اذیت پہنچے گی اور اذیت پہنچائی. خدا کرنا کیسا، اللہ تیری شان پر قربان ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں یکی بعد دیگر ایک ایسے شخص کے نکاح میں آئی. سبحان اللہ. اس کائنات میں کسی ماں نے ایسا خوبصورت جوان نہیں جنا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ. آپ کئی دفعہ مجھ سے سن چکے ہیں، میرا خیال ہے یاد ہوگا کہ جب سب سے پہلے سیدہ رقیہ کا نکاح ہوا عثمان سے، اور رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت. جب نکاح ہو چکا تو حضرت انس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی تھے اور صحابی بھی. گھر سے کچھ چیز چکا کر حضرت انس کے حوالے سے جا عثمان کے گھر میں دیا. آپ حضرات نے سنا ہے بار بار کہ جو نئے دوست آنے والے ہیں چاہتے ہیں سب کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پر. یہ یاد رکھیں کہ عثمان بہت بڑے امیر انسان تھے، لیکن آج کے زمانے کے بنگلے نہیں تھے. بنگلوں میں نہیں بیٹھتے، دروازے کھلے تھے. دونوں میاں بیوی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کھانے پینے چیز جا کر دروازے پر کھڑے ہو. ٹھیک ہے، اللہ جائے خیر والدہ میں لگ گیا. حضرت زید وہ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور دیکھتے رہے، آپس میں گفتگو کر رہے. ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ کون ہے. بالآخر وہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی دیکھ کر واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے پوچھا، زید گئے تھے؟
عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ یہ چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو حضرت زید نے فرمایا یا رسول اللہ زندگی میں اتنا خوبصورت جوڑا ہے. سبحان اللہ. تکبیر. صحابہ زندہ باد. شان سیدنا عثمان ذی-النور ہے زندہ باد. جزاکم اللہ خیر. کتابوں کے اندر اب بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. افضل الزوجین رآہما الانسان، خوبصورت جوڑا جو دنیا میں کسی انسان نے دیکھا. رقیۃ وزوجہا عثمان، ایک رقیہ ہے دوسرا عثمان. یہ تو شاید آپ کو یاد ہوگا ہی کہ جب مکہ شہر کے اندر مسلمانوں پر تنگی کی گئی، سختی کی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے حکم دیا کہ حبشہ کی طرف جاؤ، وہاں کا قرآن نیک دل انسان. چنانچہ بہت سارے مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے. یہ جوڑا رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت رقیہ کو سب یاد ہے آپ کو؟ سب کو یاد ہے. سب کو یاد ہے. جو نئے آنے والے نہیں اس وقت کے لیے بتا دیتا ہوں. جب وہاں گئے مہاجر تھے، تو آپ مہاجرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ مہاجر بنگلے تو نہیں بنتے. جس طریقے سے کوئی خیمہ لگا کر بیٹھے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی حسین. تو حبشہ کے جو لوگ ہیں ان کے اندر وہ حسن جمال نہ آج ہے نہ اس وقت. انہوں نے دیکھا کہ ایک مہاجرہ آئی اور اتنی حسین تو منڈلانے لگی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرزادی تھی، وہ جس حد تک بھی اپنے آپ کو بچا سکتی تھی، لیکن یہ کہ وہ باز نہ آئے. تو آخر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ ان کے شر سے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان کو ہلاک کر، یہ فرمایا یا اللہ ان کے شر سے مجھے محفوظ اور خدا کا کرنا دیکھیں. پیغمبر زادی کی خدا کی عرب حرین کے ناظرین رضی اللہ عنہ ایک ایک کر کے وہ جتنے بھی شر پسند نوجوان ایک ایک کر کے کسی نہ کسی بہانے سے اللہ پاک نے اٹھا لی. اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرد داماد تھا، ابو لہب کا بیٹا، نام ذہن میں رکھنا، اس کا نام تھا عتیبہ. وہ اتنا گستاخ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا مبارک بھی پھاڑ دیا. تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جملہ فرمایا، اللہم صلی علیہ وسلم ومن کلابہ، اللہ اس پر اپنے درندوں میں سے درندہ مسلط کر. پیغمبر اپنا جگر دیتا ہے، بیٹی دی ہے، اور وہ اس انداز سے ہے بھی چچا زاد. دیکھیں خدا کرنا، اللہ تیری شان کو قربان ہے. مکہ معظمہ سے ایک قافلہ جا رہا تھا، کاروباری جیسے لوگ جایا کرتے تھے. اس قافلے کے اندر چلے گئے، باہر سے تجارت کر کے آتے تھے. ان کا والد ابو لہب علیہ ما علیہ، اس کو اتنا اندازہ تھا کہ محمد کو میں مانتا تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ بدعا کا ہے تو ضرور خدا پوری کرتا. تو اس نے قافلے کے سب لوگوں سے کہا کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ جا رہا ہے، اس کا خیال رکھنا. اب قافلے والے جا رہے تھے، جگہ میں جا کر رات پڑاؤ کیا. آج کے زمانے میں تو آبادی نہیں، ہر جگہ کے اندر مل جاتے ہیں، لیکن اس زمانے کھلے میدان تھے، کھلے میدانوں میں پڑاؤ کیا.
اور ابو لہب کی بات یاد تھی قافلے والوں کو، انہوں نے قافلے کا جو سونے کا لیٹنے کا مقام بنایا اس میں سب سے سینٹر کے اندر طیبہ کو رکھا، کوئی موذی جانور آ کے نقصان۔ اللہ تیری شان پر۔ رات کے وقت ایک درندہ آیا، یہ سب لوگ سوئے ہوئے تھے، وہ ایک ایک کو سونگتا کسی عام انسان کو نہیں، درمیان کے اندر جا کر دیگا لیٹا تھا، حملہ مارا، اس کے پھٹ پڑ کر نعرہ تکبیر، جناب محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کرنے والا، چاہے چچا زاد کیوں نہ ہو، کسے بادشاہ سے حالت آئی، اللہ کی طرف سے انتقام آتا ہے۔ اور ایک بات میں دوستوں سے کہہ دوں، آپ ذرا صاحب ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اللہ دین اسلام پر قائم رکھے، زندگی نصیب فرمائے، اور آپ کے گھروں کو، آپ کے خاندانوں کو، اپنے دننے والوں کو خدا دین نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں عقیدہ بالکل ہر مسلمان کا صاف ہونا چاہیے۔ وہ پیغمبر تھے، خدا نہیں تھے، خدا کے پیغمبر تھے، لیکن صاف ستھرے، ایسے دھرتی پر کسی نے نہیں دیکھا۔ تو کوئی بات بھی اپنی طبیعت کے خلاف بھی اگر مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آپ کو ملتا ہے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، لباس پہننے کے معاملے میں، کھانا کھانے کے معاملے میں، کاروبار کرنے کے معاملے میں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بات اچھی نہیں، یہ مولوی جو کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے گھڑ کر کہہ رہا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کوئی ایسا تصور آ جائے اور یہ سمجھیں کہ یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہو سکتا، تب بھی اپنی زبان کو روکیں، جلد بازی میں کچھ نہ بولیں۔ این ممکن ہے کہ وہ بات درست ہو اور آپ اس بات کی تردید کریں اور اس کا بڑا منفی اثر پڑے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بہت بلند ہے میرے دوست، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں جتنی ہیں، صحابہ اکرام بھی، سب دوستوں سے حضور کی نسبت جہاں جہاں بھی ہے اس نسبت کے ساتھ بھی پیار کریں۔ آپ جس دور کے اندر میں اور آپ جس دور کے اندر جی رہے ہیں یہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، بہت فتنوں کا زمانہ ہے۔ یہ فتنے مختلف شکلوں کے اندر موجود ہیں، مذہبی گروپوں کی شکل کے اندر یہ فتنے موجود ہیں، اقتدار پر کے منصب پر بیٹھنے والے لوگوں کی شکل میں یہ فتنے موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں میں وہ لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے۔ اللہ سے دعا کریں، دیکھیے خونی رشتہ کسی کے ساتھ نہیں، جو حق ہے اللہ کا دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بس وہی ہے۔ میرا باپ میرے لیے حجت نہیں، میرا بھائی میرے لیے حجت نہیں، میرے خاندان کا کوئی شخص حجت نہیں، حجت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جن لوگوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین میں تربیت کی ہے کہ صحابہ اکرام، وہ میرے لیے حجت ہے۔ یہاں چلتے ہوئے ایک بات کہہ دیتا ہوں کھل کر، آج علماء میرے ساتھ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، یہ امام مالک نے فرمایا، احمد بن حنبل نے فرمایا، یہ امام بخاری نے فرمایا، یہ سارے کے سارے ان کے جوتے ہمارے سر کے تاج، لیکن محمد مصطفیٰ صحابہ کرام سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ نہ ابو حنیفہ ہے، نہ امام مالک ہے، نہ شافعی، نہ احمد بن حنبل، نہ امام بخاری، نہ کسے باشد۔ ہمارے لیے حجت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے اور آپ کا تربیت یافتہ لوگ۔ یہ بات تھوڑی سی میں دیکھ اس لیے کہہ رہا ہوں، قریب دنوں کے اندر ماضی کے اندر بھی ایسا ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے ازلی بدنصیب اور بدبخت صحابہ اکرام کے بارے میں کیا کیا بکواس کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو سرکاری سرپرستی حاصل ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں سرکاری سرپرستی حاصل ہے، لیکن یاد رکھیں کسے باشد کوئی بھی ہو محمد مصطفیٰ، دیکھیں تین باتیں ذہن میں رکھیں، اللہ کی ذات سب سے بلند ہے،
اللہ کی ذات سب سے بالا ہے۔ پھر جب مخلوق کی طرف آئیں تو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سے بڑھ کر، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابہ کرام سب سے بڑھ کر ہیں۔ بس صحابہ کرام ہمارے لیے حجت ہیں۔ اس کے بعد آپ حنفی بنے، شافعی بنے، مالکی بنے، اہل حدیث بنے، کسے باشد کچھ بھی کھلی اجازت ہے، لیکن صحابہ کے خلاف ہے، صحابہ کے خلاف ہے۔ یہ تین باتیں آپ حضرات سے نشین فرما۔ فتنوں کا زمانہ ہے، اس وجہ سے تھوڑا سا میں آپ حضرات توجہ کرا رہا۔ اللہ آپ کے دین ایمان کی حفاظت فرمائے اور میری بھی، اور میں جو کوشش کر رہا ہوں میرا رب جانتا ہے، میری زبان بول رہی ہے لیکن دلوں کا حال خدا جانتا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرا حلقہ احباب آپ حضرات میں سے یا آپ کے ساتھ متعلقین سب کے سب عقیدے 100% رخ مر کر میں نے خدا کے سامنے جانا، میرے اللہ مجھ سے پوچھیں گے تو نے لوگوں کو کیا دیا؟ اگر میں نے کوشش کر کے میرے ذریعے سے لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو تو انشاءاللہ میں خدا کی سرخرو ہو کر جاؤں گا۔ مجھے یہ نہیں چاہیے کہ کوئی میرے لیے زندہ باد کے نعرے لگائے، مجھے بالکل اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے، لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا حلقہ احباب آپ دوستوں میں سے یا آپ کے ذریعے سے جن تک خدا کے دین کی بات پہنچی، ان کے عقیدے ٹھیک ہو گئیں، اس عقیدے ٹھیک پر قائم ہے، اس میں سمجھ میں کامیاب ہو گئے۔ اور آپ پھر میں توجہ سے کراتا ہوں، قرآن کی جو آیتیں بار بار ذہن میں آ رہی ہیں، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، الہ ہے وہی کامل، اللہ ہی الہ ہے وہی کارساز ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل ہے، وہی عذاب دینے والا ہے، مشکلات دینے والا ہے، مشکلیں دور کرنے والا ہے، دشمنوں سے بچانے والا ہے۔ اللہ ہی الہ ہے، الہ اس کو کہتا ہے جس میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ میں نے توجہ آپ کی صرف موجود ہے کہ قرآن کی بار بار ایک بات آئی، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، اور الہ نہیں، اور الہ نہیں۔ ہر پیغمبر کا تذکرہ قرآن کہتے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی اپنے امت کو یہ بتایا ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں۔ میرے اور آپ کے سارے کام کرنے والا، ہمیں وجود دینے والا، ماں کے پیٹ سے وجود دے کر اس دنیا میں بھیج کر جوانی کی حدود تک پہنچانے والا، اور ساری نعمتیں دینے والا، راحتیں دینے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، کاروبار دینے والا، یہ سب اس ذات کا کام ہے جس کو الہ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات پتہ نہیں اس موضوع کچھ اور آتا نہیں ہے، اس لیے مڑ مڑ کے کہہ رہا ہے الہ الہ، الہ ہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ جب کسی کلمہ پڑھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، لا سب سے پہلے لا الہ، انکار کرتے ہیں کسی اور الہ کا، الا اللہ، اللہ ہی الہ ہے۔ پھر دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پہلے ہندو تھا مسلمان ہو گیا، پہلے سکھ تھا مسلمان ہو گیا، پہلے یہودی تھا مسلمان ہو گیا، پہلے عیسائی تھا مسلمان ہو گیا۔ اس ایک جملے پر اس کو کبھی بھول نہ جانا میرے دوست، جب بھی قرآن کریم تلاوت کریں اللہ آپ کو توفیق دے، بار بار توفیق دے۔ اس جملے پر پڑھتے وقت کوشش تو یہ کریں کہ کوئی کسی اچھے عالم کا لکھا ہوا ترجمہ، کسی معتبر عالم کا لکھا ہوا ترجمہ، اس مقام پر پہنچ کر اللہ تھوڑا سا غور کریں۔ انشاءاللہ العظیم میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ روز بروز آپ کا دل دماغ روشن ہوتا جائے گا، اور پھر ایسا جذبہ خدا آپ کو دے گا کہ آپ اس تک یہ بات پہنچائیں، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا ہی جذبہ عطا کرے۔ میں ابھی اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا عزیز لندن سے آیا، میرے بتائے آلے ہیں، میں نے خواہش ظاہر کی تھی بیان کرنے لگا، کہتے ہیں ہم آپ کا بیان سنیں۔ باتیں کر رہا تھا کہ میں جب پڑھ رہا تھا اس وقت مجھے 2 منٹ کی کسی سے بات کرنے کی صلاحیت نہیں، 2 منٹ کتابوں میں قابل تھا، جو میرے ساتھی طالب علم تھے اس میں زیادہ قابل تھا،
وہ اچھی تقریر نہیں کرتے مولانا ضیاء القاسم اور ہم کی تقریر سن کر پتہ نہیں کس کس تقریر کرتے ہیں، اور میں بالکل لم یبت یا اللہ دل میں مدرسے کے اندر تنظیم بنا لی گئی طالب علموں نے کہ تقریریں سیکھنے کے لیے جمعے کی رات کو سارے بیان کریں، اور مجھے اپنی تعلیمی قابلیت کی بنا پر صدر بنا دیا۔ مجھے پتا تھا کہ میں اس وقت صدر ہوں۔ آخر دل میں سوچا کہ یار یہ لوگ جمعے کی رات کو کہیں کہ صدر صاحب بیان کریں، اور صدر صاحب کو 2 منٹ بیان کرنا نہیں آتا۔ میں نے پھر دل میں اللہ نے جذبہ پیدا کیا ہے جب میں اس چیز پر لگ جاتا ہوں اللہ کی۔ مولانا اسلام الحق خانوی کراچی کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے، آپ نے نام سنا ہے، بیان بھی سنے ہیں۔ ان کا ایک مضمون کسی رسالے کے اندر تھا، وہ مضمون مجھے نظر نہ آیا، اس کو میں نے رٹنا شروع کیا۔ پورا ہفتہ دن رات میں رٹتا رہا، لوگ رات کو سوتے تھے میں اس کو یاد کرتا تھا۔ میری عادت اس قسم کی ایک ایسے مواقع پر شرمندگی جب ہوتی ہے کہا کہ جمعے کی رات آ گئی، سارے طالب علموں نے بار بار تقریر کی۔ ایسے طالب علم جو نورانی قاعدہ پڑھتے تھے وہ اچھی خاصی سریں لگا کر تقریر کرتے، اور میں بڑی بڑی کتابیں پڑھتا تھا اور مجھے تقریر کرنا نہیں آتی۔ قصہ مختصر آخر سب نے تقریر کر کے پھر اعلان کیا کہ اب صدر صاحب ہیں، تو صدر صاحب کی ٹانگیں کہاں پر ہیں؟ صحیح کہ اس سے پہلے کبھی بیان کیا تھا لیکن ڈائس آ گئے تو ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کر، کیونکہ مضمون مجھے یاد تھا، میں لفظ بلفظ اس کو سنا دیا۔ ہمارے ایک استاد تھے جو مؤثر کے طور پر ذکر انہوں نے اٹھ کر کہا آج پتہ چلا یہ قاضی مجھ سے بڑا لائق عالم ہے، لائق خطیب ہے۔ مجھے پتا تھا میں کیسا خطیب ہوں، لیکن اس کے بعد میرے رب نے ایسی مہربانی کی کہ میری زبان پھر کھلتی گئی۔ کبھی میں 2 منٹ تقریر نہیں کر سکتا تھا، کبھی ایک مسجد میں بڑی پرانی بات 4 گھنٹے مسلسل تقریر کی تھی، اللہ کی توفیق سے تو میرے اساتذہ میرے اندر ایک چیز ضرور رہی ہے، میرے استادوں کا ادب کیا، بے ادبی اللہ پاک سب کو محفوظ فرمائے، میں نے اپنے استاد میں ادب کیا، ادب سے بہت کچھ اللہ کی مہربانی مل جاتی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں آپ کے حلقہ احباب میں آپ کے علماء ہوں، استاد ہوں گے، آپ کے والدین ہوں، چچا ہوں، کسے بادشاہ کوئی بھی ہو جو بڑوں ہیں ان کا ادب ضرور کریں۔ میرا رب ضرور اس ادب کی برکت سے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا اور دنیا رش کرے گی آپ کو دیکھ کر۔ یہ چیزیں جو اس وقت آپ حضرات پر منتقل کر رہا ہوں، یہ سوچتے ہوں گے آپ کو اس بات میں کچھ آتا ہی نہیں، سوائے آیت الکرسی کے، بس اسی کے ایک آیت پر اڑا ہوا نہیں آتا ہے۔ الحمدللہ قرآن کریم میں کئی دفعہ پڑھا ہے ساتھ ساتھ سے، اور بڑے بڑے معتبر علماء سے پڑھا ہے، لیکن میں آپ حضرات کو ابتدائی بنیادوں سے آگاہ کر رہا ہوں کہ جب آپ کا لفظ مسئلہ الہ سمجھ میں آ گیا، الہ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آپ کو سارا دین سمجھ آ گیا۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ یا اللہ جو کچھ میرا جذبہ ہے اور میں دوستوں سے مخاطب ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ وہ جذبہ جو ان کے دل میں منتقل کر دے، الہ کا مسئلہ سمجھا دے تاکہ دوسروں کو سمجھا سکے۔ سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے بیوی بچے اور جو جتنے بھی عزیز اقارب ہیں، حتیٰ کہ آپ کے نوکر ملازم، ان کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے، لیکن خود سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھیے صرف ہم رکوع سجدہ کرتے رہیں لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آج کے لیے چلے جائیں، عقیدہ ٹھیک نہیں، کچھ بھی نہیں۔ زکاتیں دیتے رہیں لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک عمل تو ٹھیک ہے لیکن عمل کی بنیاد ٹھیک نہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے عمل کی بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے، بنیاد ٹھیک ہوگی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناراض نہ ہونا، میں جمعے کے روز آپ کے سامنے شروع کرتا ہوں تو اس کو کچھ آتا نہیں، یقیناً وہ تو میں معمولی سا طالب علم ہی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ جو کچھ بیان کر رہا ہوں ٹھیک، اور آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو میں بھی خدا کے سامنے سے شروع ہو جاؤں گا۔ میں نے جو محنت کی ہے وہ محنت رائے گا۔ اللہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آج بھی روس کے اندر صحابہ کی قبر موجود ہے، افغانستان کے اندر خود کابل شہر کا صحابہ کی قبر کرایا، اور آپ حضرات کے پنجاب کے اندر بہت سارے صحابہ کے، یہ سب لوگ کیا ہیں پشاور میں صحابہ کی قبر موجود ہیں، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ یہ خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے جہاد بھی کرتے تھے، خدا کے دین کے لیے کرتے تھے۔
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں پروردگار عالم میں اس کے اثرات ڈالے۔ آج مسجد شہداء بنا کر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر یہ صحابہ کرام کی محنت نہ ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف نہیں لاتے۔ صحابہ کرام کی محنت سے اس خطے کے اندر مسلمان بستے اور یہاں مسجد بن گئی، اور میں ایک طالب علم آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ یہ ساتھ اگر گرجا ہے تو یہاں گرجا بن سکتا تھا، یا مندر بن سکتا تھا، کوئی اور چیز بن سکتی تھی، لیکن صحابہ کرام کی محنت کے نتیجے میں ہر جگہ میں آپ کو ہزاروں مسجد نظر آئیں، ہزاروں مسجد نظر آئیں۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ دلی کی جامع مسجد بدر میں جب گیا تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، ہمیں جگہ نہیں ملی، میرے ساتھ 8-10 آدمی انتظار کرتے رہے، نماز پڑھ کے وہ نکلے، میں نے جوتے پہننے والی جگہ میں کھڑے تھے، ایک مسلمان جو اندر سے نماز پڑھنے نکلا، میں نے سوچا یار جلسہ تھا، ہم اپنا ذہن رکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مسجد کے اندر رش ہوتا ہے، جب جلسہ ہوتا ہے، تو وہاں کا جو مسلمان تھا وہ روکشے سے لے جائے گا، کون سا جلسہ؟ میں نے کہا یار میں نماز کی جگہ نہیں، میں نے کہا دوست سے بات کرتے ہیں، یہ جلسہ ہر روز ہوتا ہے یار۔ الحمدللہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دلی کی جامع مسجد میں ہم گئے، اس کی پہلی نماز میں جب ہم پہنچے تو مسجد کے اندر جگہ نہیں ملی۔ دعا کریں کہ آپ کی بادشاہی مسجد کے اندر بھی ایسا نقشہ بن جائے، یہاں تو آپ کو ایک صف بھی نہیں ملی۔ اسلام کے نام پر بنایا گیا ملک، کلمے کے نام پر بنایا گیا ملک، اس کی حالت یہ ہے، اللہ اکبر۔ اور وہاں ہندوؤں کے قبضے کے اندر وہ مسجد موجود ہے، چاروں طرف ہندو ہیں، کافر ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہاں مسلمان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں کو پکا مسلمان بنا دے، ہماری اولادوں کو، ہمارے متعلقین کو اللہ تعالیٰ خالص مسلمان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں یا اللہ ہمیں ایسا جذبہ دے کہ ہم ہر وقت اس جذبے کے ساتھ جیتے رہیں تاکہ دوسرے تک ہم دین کی بات پہنچا دیں۔ آخر دعوانا